بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، ناظرین کرام، شرح احادیث احکام کے نام سے اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مسجد اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے، اسی لیے مسجدوں میں آتے وقت اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے، آداب مسجد یا آداب مساجد کئی ایک ادب ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر ہو چکا ہے گزشتہ نشستوں میں، جیسے کہ بات آئی تھی کہ مسجد میں اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد نہ پڑھ لے، اور بھی یہ دیگر آداب کا ذکر ہوا تھا۔ انہی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں اس شخص کو آنے سے منع ہے جو پیاز، لہسن یا کوئی اور بدبو دار چیز کھا لے، جس کے کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے۔ ان چیزوں کو کھانے کے بعد مسجد میں نہ آئے جب تک کہ اپنے منہ سے بدبو کو ختم نہ کر دے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کئی ایک حدیث اور کئی ایک روایتیں ہیں، جن میں سے ایک روایت آپ حضرات کے سامنے کیا ہے پڑھی جا رہی ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل البصل والثوم والکراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پیاز، لہسن یا گندنا کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا معنی ہے، جس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی اور یہ بتایا ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جو شخص پیاز کھائے، لہسن کھائے یا گندنا کھائے تو مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ ان چیزوں کو کھانے کے بعد منہ میں بدبو اور مہک رہ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کھانا مکروہ یا ناپسند ہے، بلکہ اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہی لیے ان چیزوں کو پیدا فرمایا، جیسے پیاز ہے، لہسن ہے اور دیگر چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، ان کو انسان کھا سکتا ہے، اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ان چیزوں کو کھانے سے، پیاز، لہسن اور گندنا، ان کو کھانے کے بعد ان کی کچھ مہک کھانے والے کے منہ میں بس جاتی ہے، رہ جاتی ہے، اور اس سے کیا ہے، دوسروں کو کیا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی پیاز، لہسن کھا لے اور وہ لوگوں کے سامنے بیٹھے بات چیت گفتگو کرے، اس کا منہ جب کھلتا ہے تو مہک محسوس ہوگی سامنے والے کو، اور اس کو اس سے کیا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔
یہی معاملہ فرشتوں کے ساتھ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا من اکل البصل والثوم والکراس، جس نے پیاز کھائی، لہسن کھایا اور گندنا کھایا، فلا یقربن مسجدنا، تو ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے۔ اور مسجد سے مراد ادھر صرف مسجد نبوی نہیں ہے، بلکہ مسجد کی جنس مراد ہے، کہ ہر مسجد، ہر وہ جگہ جسے مسجد قرار دی گئی ہے، اس جگہ پر جو ہے یہ چیزیں کھا کر جو ہے نہ آئے۔ کیوں نہ آئیں؟ کیونکہ اس سے کیا ہے، بدبو منہ میں پیدا ہوتی ہے، بدبو محسوس ہوتی ہے، مہک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے جن سے بنو آدم کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی آدم کی اولاد کو، لوگوں کو، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے پیاز کی مہک، لہسن کی مہک وغیرہ سے۔ تو اگر آدم کی اولاد کو، لوگوں کو، انسانوں کو اس سے تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اشرف المخلوقات ہیں، ان کو بھی کیا ہے، اس سے کیا ہے، تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اور جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک بہت ہی اہم مخلوق، معزز مخلوق ہے، جن کے سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو فرشتے ایک ایسی مخلوق لا یعصون اللہ فیما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تبارک و تعالیٰ جن باتوں کا فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کیا ہے، بجا لاتے ہیں۔ تو حدیث میں پیاز، لہسن، گندنا وغیرہ کھانے سے منع تو نہیں کیا گیا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان کو کھا پی کر کے مسجد میں اس وقت تک حاضر نہ ہو جب تک کہ ان کی مہک کو منہ سے ختم نہ کر لیں۔ اور مہک ختم کرنا اگر دیکھا جائے کوئی بھی مناسب چیز ہو، چاہے مسواک ہو، یا اگر سمجھتے ہیں کہ صرف پانی کے ذریعے اس کی مہک ختم ہو سکتی ہے، اگر اچھی سے جو ہے منہ کی صفائی کر لے، یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کر لے، یا کوئی اور چیز، کسی بھی چیز سے جائز چیز، مناسب چیز جس سے اس کو نقصان نہ پہنچے، ہر ایسی چیز سے کیا ہے، بدبو ختم کرنے کے بعد کیا ہے، مسجد حاضر ہو سکتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ سبق بھی ہمیں مل رہا ہے کہ اگر بدبو رہ جائے تو ایسی حالت میں مسجد کے قریب نہ آئے۔ یا یوں سمجھیے کہ اگر کسی نے پیاز کھا لی، لہسن یا گندنا یا کوئی اور چیز کھا لی جس کو کھانے کے بعد منہ میں مہک اور بدبو رہ جاتی ہے، تو ایسی چیزوں کو کھانے کے بعد اگر وہ ان بدبو کو ختم نہیں کر سکا، منہ کی مہک کو ختم نہیں کر پایا، کوئی چیز اسے نہیں ملی ختم کرنے کے لیے، اور جماعت شروع ہو گئی مسجد میں، تو ایسی حالت میں مسجد کیا ہے، حاضر نہ ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، تو وہ ہمارے مسجد کے قریب تک جو ہے نہ بھٹکے۔ آپ نے سختی سے کیا ہے، منع فرمایا، گویا کہ ایسا کرنا حرام ہے اور رسول کی نافرمانی ہے کہ اگر ان چیزوں کو کھا کر مسجد میں حاضر ہو بغیر ان کے مہک کو کیا ہے، ختم کیے ہوئے۔ اور اس کی علت، اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ کیا وجہ ہے کہ ان چیزوں کو کھانے کے بعد یہ اگر مہک رہ جائے تو مسجد میں حاضر نہ ہو، کیونکہ اگر مہک رہ جائے گی منہ میں تو اس سے جو مسجد میں دوسرے ساتھی اور مسلمان ہیں ان کو اس کی مہک سے تکلیف محسوس ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتے، رحمت کے فرشتے جو مسجد میں بھی موجود رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے مختلف قسم کی، ان کو بھی کیا ہے، اس مہک سے کیا ہے، تکلیف محسوس ہوگی۔ اگر ادھر دیکھا جائے حضرات، یقیناً اس بات کی طرف ادھر اشارہ ہے کہ شریعت اسلامیہ
مسجد کو یا مسجدوں کو اور نمازیوں کو بہت ہی زیادہ اہمیت اور ان کو مقام و مرتبہ دیتی ہے. جیسے کہ اس حدیث میں ہے کہ مسجد کی عزت، مسجد کا احترام اور نمازیوں کا خیال رکھنا، ان کو اہمیت دینا، اس میں سے یہ ہے کہ مسجد آتے وقت اپنے منہ سے بدبو کو، مہک کو کیا ہے ختم کر کے آئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم جب بھی مسجد حاضر ہو تو اپنے ساتھ اپنی زینت لے کر کے حاضر ہوا کرو. خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو زینت سے مراد ادھر صرف یہ نہیں کہ انسان کا اپنا لباس یا حلیہ ہو، یہ تو اپنی جگہ ہے زینت، لیکن ساتھ ہی ساتھ زینت میں یہ بھی داخل ہے کہ اچھی خوشبو لے کر کے حاضر ہو، اور کوئی بری مہک ہے جس سے دوسروں کو تکلیف محسوس ہو سکتی ہے، ان مہک کو کیا ہے ختم کر کے آؤ. اسی لیے اسی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے اہل علم نے یہ کہا کہ صرف پیاز، لہسن، گندنا وغیرہ کی مہک نہیں، بلکہ ہر قسم کی غلط یا بری مہک، بدبو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، یہاں تک کہ اگر صرف کپڑے پر کوئی گندگی ہو اور کراہت محسوس کریں لوگ، یا اس پر مثال کے طور پر جسے پسینہ کا پانی بہت زیادہ لگا ہو، پسینہ لگا ہو، تو ایسی چیزوں سے کیا ہے اجتناب کرے اور اس کے بعد کیا ہے مسجد میں حاضر ہونا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان حلال چیزوں کو کھانے پینے سے جن کی کچھ مہک منہ میں باقی رہ جاتی ہے، اگر حلال ایسی چیزوں کو کھانے پینے سے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے جب تک اس کی مہک ختم نہ ہو جائے، ظاہر سی بات ہے کہ حرام جو کھاتا پیتا ہے یا حرام چیزوں کو جو استعمال کرتا ہے منہ کے ذریعے، جیسے کہ سگریٹ وغیرہ ہے اور دیگر منشیات دوسری چیزیں ہیں، ان کو استعمال کرنے سے بھی کیا ہے بدن میں، منہ میں اور کپڑوں میں بھی کیا ہے، بدن پر بھی کیا ہے اس کی مہک باقی رہ جاتی ہے. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا، جو حرام کرتا ہے ان سے ہمیشہ اجتناب کرنا ہے، لیکن بطریق اولا کہ اگر نماز وغیرہ ہے تو اس معاملے میں کیا ہے زیادہ کیا ہے یہ جو ہے گناہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان من اکل البصل والثوم والکراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. جس نے پیاز کھایا، لہسن کھایا، گندنا کھایا، فلا يقربن مسجدنا، تو اسے چاہیے کہ ہمارے مسجد کے قریب بھی نہ آئے. مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں آنا یہ تو دور کی بات ہے. فلا يقربن مسجدنا، اسے چاہیے کہ ہمارے مسجد کے قریب بھی نہ آئے. فإن الملائکۃ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف محسوس ہوتی ہے جس سے آدم کی اولاد کو کیا ہے تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو اس حدیث پر ہمیں ہمیشہ غور و فکر کرتے ہوئے ہر ایک کو اپنے اپنے حالت کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس حالت میں مسجد حاضر ہوتا ہے. یقیناً کبھی کبھار ویسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں سے اس بارے میں کیا ہے لاپرواہی پائی جاتی ہے. حالانکہ کسی قسم کی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مسجد میں حاضر ہونے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، ذکر الہی. اب اگر جو ہے بدبو آپ کے منہ سے محسوس ہو کسی کو، یا آپ کے بدن سے، آپ کے کپڑے سے جو آپ کے بغل، آپ کے بازو میں کھڑا ہو، یا آپ مسجد میں نمازیوں سے گزریں، تو ان کی نماز میں بھی کیا ہے خلل واقع ہوگا. ان کی خشوع خضوع پر جو ہے اور ان کی راحت پر کیا ہے اس کا کیا ہے برا اثر ہوگا. ان کا ذہن کیا ہے تشویش میں پڑ جائے گا اور نماز کے خشوع خضوع کو کیا ہے دوسروں کو کیا ہے ختم کر ڈالے گا. تو اس ناحیے سے بھی جو ہے انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ مہک اور جو بری حالت مسجد میں حاضر ہوا ہے وہ اس کے اثرات اس کے اپنے تک جو ہے محدود نہیں، بلکہ دوسروں تک جو ہے اس کے اثرات کیا ہے
پہنچتے ہیں، اور خاص طور پر نمازیوں تک جو مسجد میں حاضر ہوئے ہیں. اور نمازی کو تکلیف پہنچانا کسی بھی طرح سے یہ جو ہے ہر ناحیے سے کیا ہے غلط ہوگا، کیونکہ نمازی کا بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے. کیونکہ ہر نمازی اپنے رب سے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے کیا ہے مناجات کرتا ہے، رب کی خاص عبادت میں کیا ہے مشغول رہتا ہے، تنہائی میں رہتا ہے رب کے ساتھ. تو اس جو ہے بیچ میں آ کر کے اپنی کسی حرکت سے اور کسی قسم کی جو ہے غلط مہک سے اسے اگر محسوس ہو جائے دوسروں سے، تو گویا کہ اس کی نماز میں کیا ہے خلل ڈالنا ہو جائے گا، اور اس سے کیا ہے ہمیں کیا ہے اجتناب کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا کہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے. دوسری روایت میں آیا ہے فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدِ ہمارے مسجد میں نہ آئے، ہمارے مسجدوں میں نہ آئے. مساجد کا لفظ آیا ہے، مساجد جو ہے جمع ہے مسجد کی، اور آپ نے فرمایا فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدِ تو وہ اسے چاہیے کہ مسجدوں میں نہ آئے. پہلا لفظ تھا فَلَا يَقْرَبَنَّ مسجدوں کے قریب نہ آئے، اور دوسری روایت میں ہے فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدِ کی مسجد میں نہ آئے. اور اسی طرح حدیث میں جو لفظ آیا ہے حضرات تتأذى کا آیا، تتأذى اذیت سے ہے، اور اذیت اگر دیکھا جائے تو کسی کو تکلیف پہنچانا کسی شر کے ذریعے، کسی کو دوسروں کو تکلیف پہنچانا شر کے ذریعے، اور یہ شر کی ایک قسم ہے، اور جسے کہتے ہیں اذیت مختلف قسم سے پہنچائی جاتی ہے دوسروں کو. ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کہ دوسرے کو کیا ہے اپنی زبان سے یا اپنی کسی حرکت سے یا اپنے کسی کردار سے یا منہ کے مہک، بدن اور جسم یا کپڑوں کی مہک کے ذریعے کسی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بھی کیا ہے اذیت میں داخل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. یقیناً جو لوگ ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتوں کو ایذا تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر ما اکتسبوا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا یقیناً انہوں نے اپنے اوپر بہت بڑا بہتان اور بہت ہی بڑا گناہ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اہل ایمان کو تکلیف پہنچانا اور ان کو جو ہے آپ سے تکلیف محسوس ہونا کسی بھی ذریعے، یہ جو ہے گناہ کا کیا ہے باعث ہے، اور یہ شریعت کا ایک بہت ہی بہترین قاعدہ اور قانون ہے کہ کوئی کسی کو کیا ہے تکلیف نہ پہنچائے، اور نہ ہی جو ہے کسی کو اس سے کیا ہے تکلیف پہنچنا چاہیے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا ضرر ولا ضرار. حضرات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسجد میں حاضر ہو تو کسی قسم کی بدبو یا گندی قسم کی مہک بدن یا جسم یا کپڑوں سے یا بالخصوص منہ سے نہ آئے. اس سے کیا ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی کیا ہے تکلیف ہوتی ہے. اچھی حالت میں اور ہر قسم کی غلط مہک کو ختم کر کے خوشبو کے ساتھ مسجد میں حاضر ہونا، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان رسول کی تعلیم پر کیا ہے عمل کرنا ہوگا. اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.